اگر آپ کی اس محفل میں جب میں حاضر ہوا ہوں تو میرے دل کی کچھ عجیب کیفیت ہے، بالکل میرا دل کچھ بدلا ہوا ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی حیثیت دوسرے لوگوں کی جیسی نہیں۔ یونیورسٹی میں بھی 7,000 طلباء ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی رائڈ میں ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو جو ذمہ داری امت نے سونپی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کام پر آپ مقرر ہوئے، یقین جانے اس سے کوئی اعلیٰ منصب نہیں، نہ آپ سے زیادہ کسی کی قدر و منزلت۔ یہ گردش دورہ ہے کہ اساتذہ کا وہ احترام اور ادب نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور اساتذہ بھی اس مقام پر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکے جو ان کو رکھنا چاہیے تھا، ورنہ آپ لوگ انبیاء علیہ السلام کے وارث۔ کوئی صدر مملکت، کوئی وزیر اعظم آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص سے کوئی بات دین کی سیکھی، میرا کوئی استاد ہوا، میں زندگی بھر اس کا غلام رہا، اور میں نے اس سے حدیث سننے کے لیے اتنے چکر نہیں لگائے جتنے بعد میں اس کی خدمت کے لیے۔ استاد کوئی چھوٹی بات، شوقی مروم ملک الشعراء مصر کا وہ کہتا قم للمعلم وقت تبدیل، استاد آئے تو کھڑا ہو جایا کر، اور اس کا بہت زیادہ احترام ہے۔ کاد المعلم ان یکون رسولہ، صرف نبوت کا درجہ جو ہے وہ باقی رہ گیا، ورنہ قریب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ استاد جو ہوتا ہے رسول ہی ہو۔ رسول کے آپ نے فرمایا نہیں کہ میرا اور عام آدمی کا فرق جو ہے ایک عالم اور عابد کا اتنا فرق۔ میں یہ بات کرنے والے کے مقابلے میں جو معلم ہے کہ صرف فرض پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا، وہ نفل پڑھنے والے کے مقابلے فرمایا کہ فضل ہی جیسے ادنا امتی ہے، عام امتی نہیں فرما ادنا، اس کے مقابلے میں ہوں استاد ایسے۔ تو قم للمعلم وقت تبدیلا کاد المعلم ان یکون رسول ارایت اشرف جل من الذی یبنی وینشئ انفسا مقولا، اس سے بڑھ کر شخص بھی تم نے دیکھا کوئی جو عقلوں کو اور نفسوں کو تعمیر کرتا؟ باقی لوگ جسموں کی تعمیر کرتے ہیں، والدین ڈاکٹر، آپ روح کی تعمیر کرتے ہیں۔ جو کام آپ کر رہے کوئی نہیں کرے صحیح کو استاد، اگر وہ صرف یہ ہے کہ تنخواہ لینا جانتا ہے، کوئی اپنے کام سے اس سے دلچسپی نہیں، نہ سمجھتا کہ یہ امت کے بچے میرے پاس امانت ہیں، میں نے ان کو اچھے انسان بنا کر دنیا میں جانا ہے، یہ کام نہیں سمجھتا تو اس سے بڑا کوئی ظالم۔ ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت، آپ سے بڑا خائن پھر کون ہوگا کہ امت نے اپنا اصل سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا کہ ان بچوں نے بعد میں ملک سنبھالنا ہے، امت کو لے کر چلنا، آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ یہ کہ پرچے رٹا دیے، انہوں نے نمبر لے لیا، شاباش نہیں، آپ نے تو انسان بنائے۔ اشرف اللہ من اللہ جی شوقی مرون کے بات ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی آدمی تم اشرف اور اعلیٰ دیکھو گے، یبنی وینشئ انفسا مقولا، کہ وہ بلڈنگیں نہیں بناتا، ہیڈ نہیں تعمیر کرتا، وہ انسان تعمیر کرتا، عقل اور نفس کی تعمیر کرتا۔ اس لیے آپ لوگوں کی محفل میں شرکت کر کے مجھے انتہائی مسرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے جو ہے نا یہ امانت ہیں، میں آپ تک اپنی عرضداشت جو ہے نا وہ اچھے انداز سے اللہ کی توفیق میں عرض کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ لوگ اپنے کام کو میرے بھائی سمجھ کہ آپ صرف ملازم نہیں ہیں، نہ تنخواہیں بٹورنے والے ہیں، باقی سب تباہ ہو جائیں، آپ ملاح ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ امت کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر آپ نے فکر چھوڑ دی نا، بچے تباہ ہو گئے، بس صرف انہوں نے امتحان پاس کر یہ نمبر اعلیٰ لے لیا، یہی لکھ دیا کہ اتنے فیصد، کوئی بات آپ نے دیکھنا کوئی ایک بچہ بھی تیار کی نقط وما قدم و آثارم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ حساب کیوں نہیں کرتا کہ مرتے جنت دوست میں گئی، فرمایا اگر نیکی بدی ہو جو مرنے تک ہے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ عذاب ثواب قبر پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت دوست کیوں نہیں دے گی، بھائی ابھی تو پتہ چل رہا، جب تک قیامت کا دن نہیں آتا اور یہ کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، نہ آپ کی نیکی کا پتہ لگتا ہے نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ کی نیکی کہاں کہاں اثر انداز ہوئی، کس کس موقع پر وہ آگے سے آگے گئی شاگردوں کے ذریعے، سننے والوں کے لیے، نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ نے جو برے اثرات چھوڑے، بری مثال قائم کر دی، اس نے دنیا میں کتنی تباہی، جب تک یہ میزان نہیں لگتی جنت دوست کیسے لاتے۔ اس لیے ہمارے وہ عمل بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، اور وہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہمارے فٹ پرنٹس، ہم اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، ان مثالوں کی لوگ پیروی کرتے۔ تو آپ تو قدوہ عملی نمونہ استاد کی طرف بچہ دیکھتا کہ میرا استاد وقت پر آتا، سچ بولتا، وعدہ پورا کر، اگر بری مثال دے رہا اور بچے بگڑ رہے ہیں تو اس نے امت کے ساتھ بہت خیال اتنا ظلم کیا کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور چور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، جیسے میرے بھائی نیازی صاحب کہہ رہے تھے، حساب آپ کو یہ کرنا چاہیے
کہ لوگوں نے اپنے بچے اٹھا کر ہمارے حوالے کیا کہ ہم تو اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے، ماں باپ کام تو ان کا بھی ہے، مگر آپ مذہب بھی ہیں، محلے میں آپ نے ان بچوں کو سنوارنا ہے۔ اگر آپ نے یہ فکر چھوڑ دی اور بچے تباہ ہو گئے تو کون اس کا حساب دے گا؟ کہاں دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ۔ ہاں، تو مضمون جو میرے سامنے میرے بھائی نے رکھا کہ ہماری باتیں، اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا، کوئی اور غرض نہیں بیان کی، اللہ نے یہی بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا رسول ہم نے بھیجا، صرف یہ کہتا رہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگ اللہ کی بات کرو، طاغوت سے بچ۔ ایک ہی بات، جو بھی پیغمبر آیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جو رسول بھی پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے بھیجا، ایک ہی وہی آتی کہ لوگ ایک ہی الہ ہے، اس کی بات کرو، اس کے سوا کسی کی بات۔ اور میری اور آپ کی غرض تخلیق بھی جو بیان ہوئی کہ پیدا کیوں ہوئے، باقی سارے کام ضمنی اور فروعی، اصل کیا ہے ہماری پیدائشی غرض؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان میں نے اس لیے بنائے ہیں تو میری عبادت کریں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہ کر سکے، ایجادیں کی، ترقیاں کی، اب دنیا بگڑ گئی ہے، دانشور اٹھتے ہیں کہ قرآن تصویر کائنات کا درس دیتا ہے، سائنسی ایجادات، یہ قرآن پر ظلم ہے۔ تصویر کائنات کا قرآن میں یہ مفہوم نہیں، یہ آپ کا اپنا فن ہے، ترقی کرے، اسلام نہیں روکتا، مگر قرآن کے ذمہ نہ اس کو لگا۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے لگا دی، اس میں تصویر کا پھر یہ مطلب یہ نہیں کہ ایجادیں کرتے پھرو۔ اس لیے آج سے تو دیکھیں سب سے ناکام پیغمبر ہوں گے، ذرا فیصلہ کریں، دانشوروں سے پوچھیں کسی پیغمبر نے ایک سوئی ایجاد نہیں کی۔ غلط بات کہتے ہیں، جو کام پیغمبر کا ہے کہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرے، اس میں وہ ناقص نہیں ہو۔ باقی کام کرنے کے لیے مخلوق خود بہتر جانتی ہے، ذمہ دارہ کرتے ہیں لوگ، طب کے ماہر ہوئے، یہ تجربات پر مبنی علوم ہے، اسلام روکتا نہیں، تجربے سے سیکھتا ہے، اس کے لیے ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ہاتھ پکڑا ہے جو ہمارے بس سے باہر، ہم نہیں جانتے کہ اس خوراک کا اخلاق پر کیا اثر، ہم جسمانی نقصان اور نفع سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹری کی، مگر کے خنزیر کا کیا اثر بکرے کا، یہ کوئی علم ابھی تک نہیں بتا سکتا۔ یہ پھر دین مدد کرتا ہے کہ یہ تمہاری عقل کے بس کی بات نہیں، یہ وہی بتائے گی کون سا مستعد ہے۔ تو اللہ نے جو کام پیغمبروں سے لیا نا، وہ نہ ایجادات ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں، یہ کام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اصل کام آپ سمجھیں مردم ساز، ان کی جو فیکٹریاں تھیں انسان تیار کر، انسان نہیں تیار ہوئے، انہوں نے سب ترقی کر لی، مگر بات وہی بنی جو تیارہ نظم لکھی علامہ اقبال نے کہ پرندہ دست بیٹھا ہوا تھا تو انسان فخر کر رہا تھا کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ، جیسے سائنسی ایجادات پر کرتے ہیں فرق۔ تو پرندہ جو تھا اس نے پروں میں اپنی چونچ جو تھی نا اس کو ذرا پھیرا اور بات کہی کہ سونا انسان، تو کہتا میں چاند پر جا رہا ہوں، تو کارے زمین را نکو صاف کی کہ با آسمانی پردہ، زمین پر رہنا تجھے آ گیا، کب آسمان کا رخ کر لیا تو یہاں کے انسان بن کر رہنا نہیں آیا۔ زمین فساد سے بر، ہر جگہ بم برس رہے ہیں، مر رہے ہیں، دہشت گرد ہیں، بنیاد پرست ہیں، سارا فتن خون خرابے سے زمین بھری ہے، یہ ترقی ہے۔ پیغمبروں نے یہ نہیں کی، کوئی نہیں یہ ایجادیں کی، انہوں نے انسان تیار کیا، ایسے انسان تیار کر دیے جیسے بھائی صاحب بیان کر رہے تھے، کوئی ان کے لیے نگران جو تھا اس کی ضرورت نہیں تھی، پولیس کی ضرورت نہیں تھی، ان کا اپنا اندر جو تھا روشن تھا، ان کا ضمیر اور باطن ان کی ساتھ کرتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ ایسا نمونہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زمانہ میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا اور اس سے اچھا دور نہیں آیا، پوری دنیا پر مسلمان حکمران، بغداد دارالسلام، اور ہارون رشید جو تھا وہ قصد کرتا تھا اپنے دور میں، جب بادل کا ٹکڑا ہوتا تو جہاں جی چاہ کر جائے برس، یا وہاں میری حکومت ہوگی یا وہاں سے مجھے خراج آئے گی، مسلمان پوری دنیا پر حکمران۔ تو بغداد میں بڑے دربار میں ایک حرامی نے بچی کو پکڑا ہوا تھا، شرارتیں کر رہا تھا۔ اب سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ حرامی ہے، کوئی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کر رہا۔ اتنے میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی بشر بن الحارث حافظ رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے جھمٹا دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ؟ لوگوں نے کہا یہ معاملہ اب اس حرامی کو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ آپ اس کے پاس گئے، وہ نہیں آپ کو جانتا تھا، مگر آپ نے کان میں اس کی ایک بات کہی اور چلے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں مرے دبائے، ہوش میں آیا، اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تم بشر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں سنا تو ہے کہ شہر میں وہ اللہ کے نیک بنے، میں ملا۔ انہوں نے کہا وہی تھے، تجھے کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں اس نے صرف یہ کہا کہ تو کیا کر رہا تیرا خدا تجھ دیکھ، وہ کیا کر رہا تیرا خدا تجھ دیکھ۔ مسلمان تو تھا بچہ،
7 दिन बुखार में रहा, और तंदुरुस्ती नहीं हुआ, बीमार हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा खुदा ने ये काम पैगंबरों ने किया, जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने ज़बूर आजम के शुरू में 3 जो है ना शेर लिखे, जो आप लोगों के सामने है। बाकी बोल जाए ना खुदा के लिए, बोल जाने दो, ये सब कुछ छोड़ गई। आप असातिज़ा जो दीन से अब भी कुछ लगाव रखते हैं, चलो आप में से बहुत गुमराह होती है, मगर जिनको रब ने तो समझे कि बच्चों को सिर्फ सबक नहीं, इनको नमाजी बनाना है, दीनदार बनाना है, इनके अंदर कोई इकराम रचाना। इकबाल फरमाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, अब तमसील देखे ना कि बात समझाने की कैसी, क्योंकि नौजवान नहीं था कि वो आके कर रहा, उम्र नहीं थी और दिन का वक्त था, हाथ में चिराग लेकर बादशाह में घूम रहा था, दिन के वक्त अब ढूंढ रहा था। बी शेख बा चिराग हमी गश्त गिरदे शेख कद दाम दद मलूल मो इंसान हमारे। पूछा क्या बाबा जी ढूंढते बड़े बाबा? उसने कहा यार मैं इन दरिंदों और 4 पायों से तंग आ गया हूं, कोई इंसान ढूंढता था, इंसान ढूंढता था, इंसान मकसूद हो जाता है, गुम हो जाता है, इसको कोई इल्म जो है ना खराक ऊपर नहीं, बस तरक्कियां फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो पैगंबर दिया था नामराज, उसको पसे पुछ डाल, उसके बगैर इंसान नहीं बन सकता। जितने मर्जी निजाम बदलो, जितने मर्जी ऑर्डिनेंस जारी करो, आपके दिल में जब तक बैठता नहीं कि पैदा करने वाला देखा, आपने उसके सामने जाना है, बदला मिलेगा, कोई हल नहीं। तो कहने लगा मैं इन दरिंदों और 4 पायों से तंग आ गया हूं, किसी इंसान को ढूंढता। अगर हम रहाने सुस्त अनासर जन्म गिरफ्त, इन कम्मे साथियों से तंग आ गया हूं जो जिद्दोजहद छोड़ सकते। मैं आज रिसाला पढ़ रहा था, एक दीनी शख्स का दुख हुआ कि मुसलमान जो है शिकस्त पर जाओ, दीनदार भी सूफी और आलम भी जो थे उन्होंने फेंक दिए कि नहीं कोई इस्लामी हुकूमत नहीं, बस अल्लाह करना चाहिए। अब गुरेज कश्मकशे जिंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है, हार मान गया। जो काम था कि आपने दुनिया पर गालिब बना, उसको उल्टा खिलाफ दीन कहने लगे कि ऐसा सियासी इस्लाम का अल्लाह करो, तौबा तौबा तौबा, दीन का हुलिया बिगाड़ना शुरू कर। हाँ? तो कहा कि अब हम रहाने सुस्त अनासर जन्म गए, इन निकम्मे साथियों से तंग आ गया हूं जो जिहाद नहीं करते, कोशिश नहीं करते दीन के गलबा के लिए। मैंने शेर खुदा और रुस्त में दस्तान मारो, मैं तो शेर खुदा रही है मुर्तजा जैसे बंदे ढूंढता, बाबे ने कहा, या दस्तान का बेटा जो रुस्तम था वो ऐसे ढूंढता। तो जवाब क्या किया अल्लाह के नेक बंदे, हाँ गुफ्तम के या समीना शवज जुस्ता है, उसने कहा भाई हम भी ढूंढ थके हैं सारी उम्र, ऐसे बंदे नहीं गए, बंदे गुम हो गए, इंसान ही रहे, शक्ल इंसानों की दरिंदे फिर 4 पाए फिर रहे, कल नाम है बलम, इंसान एक ही नहीं, ना जुबान पर एतबार ना उसके किरदार पर, दो ही मान लो। शक्ल इंसानों की सबसे ज्यादा खबीस। तो कहने लगा वो बुजुर्ग जिसने पूछा था, मैंने कहा या समीना, वो तो नहीं मिलेगा, आप क्यों ढूंढते, जुस्ता है ना, वो तो हम भी ढूंढ चुके हैं। गुफ्ता के या समीना शवदान मारू, उस बाबे ने कहा वो जो इंसान आम नहीं मिलता, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं, वो सारी दुनिया में एक ही मिल गया, काम हो जाए। ऐसे इंसान इनका क्या करना। तो पैगंबर जो अल्लाह के आए हैं उनके बारे में जो आपके लोग लिखते हैं, मैं पढ़ता रहता कि तस्वीरें कायनात तरक्कियां होनी चाहिए, वही नामराद दुनिया जिसको पैगंबर रोकते नहीं, अपने तजर्बों से करें। ये पैगंबरों का नहीं मिशन, उनका काम जो है कि आपको ये चीजें बरतनी सिखाएं, आप वो ये सिर्फ सिखाएंगे कहां बरतना है, वो कंट्रोल करेंगे आपके मकसद को, आपकी टेक्निक को नहीं कंट्रोल करें, ना सिखाएंगे, ये आप सीखते हैं। इलाज मुआवजे के तरीके निकालते, वो बताएंगे कि इलाज मुआवजा डॉक्टर रात ने किस शक्ल से करना, लोगों की जेबों से पैसे नहीं निकालने, हमदर्दी उनके सामने पैगंबरों की है कि किस तरह चीजों को बरतना, मुफ्त जान करें, तरीका नहीं बताए। ये एक बुनियादी बात है जो अर्ज करनी थी कि आप हजरात इस तरफ तवज्जो करें कि अल्लाह के रसूल और पैगंबर जो थे ना, उनका मिशन आपका मिशन है। बाकी सारे लोग जो है ना इनके छोड़े काम, ये डॉक्टर इंजीनियर वगैरह अदना काम है, करते फिरे, मगर आप मालूम आपने लोगों की तालीम और तरबियत का काम तो पैगंबर कर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आए मजलिस बैठी मस्जिद में, देखा इधर भी बैठे हैं लोग, दुआएं कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उधर लोग जो है पढ़ा रहा है। आपने फरमाया ये भी अच्छा कर रहे हैं जो जिक्र कार कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी यानी की गौ सुनेंगे ना, मगर आप बैठे उनके साथ जो सीखते इन्ना माँ वो इस्तेमाल कि मैं दुनिया में जिक्र वगैरह कर लिए नहीं आया, मैं तो उस्ताद बना कर बेटा, मेरा काम सिखाना। इसलिए पैगंबर आए दुनिया में कि लोग अल्लाह की इबादत करें,
انسان پیدا ہوا کہ اللہ کی بات کرے، مگر اسلام پر ظلم عظیم ہوا صدیوں سے کہ خود عبادت کا مفہوم بدل۔ آپ کہتے ہیں ہماری عبادتیں، عبادت سے معنی بدل گئی، عبادت یہ بدل گئی کہ کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، کتنے اذکار کرتا ہے، کتنے وظیفے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے حج۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھائیں۔ آپ میرے بہت ذی احترام ساتھی استاد ہیں، استادوں کے بارے میں میرا تصور جو ہے نا بہت بلند۔ میں نے اب ایسا دور دیکھا کہ امتحانوں کے دنوں میں ہمارے اساتذہ اپنے گھر سے مٹی کا تیل لالٹنوں میں ڈال کر ہمیں اسکول میں رکھ کے پڑھاتے، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی چیز، ایسے مصروف۔ اور میں صبح شام پہلی جماعت کے استاد سے لے کر آخری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ تو بہت برگزیدہ لوگ ویسے ہی خود نیت اور خلوص سے پڑھاتے تھے کہ یہ بچے لوگوں کی امانت ہمارے۔ اب زمانہ بند، سائیکل پر سوار ہوتے، استاد آتا، ہم اتر جاتے، ان کی سائیکل پکڑتے، ٹیلا پار کراتے، جب تک وہ سوار نہ ہوتے سوار ہی نہیں ہوتے۔ استاد سے بڑھ کر کوئی ہے آدمی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وکیل سے پڑھتا تھا، میں ان کے سامنے کتاب کا ورق جو تھا نا وہ لاپرواہی سے نہیں اٹھتا تھا، آواز نہ پیدا ہو جائے، یہ بھی استاد کی شان میں گستاخی ہوگی۔ آہستہ سے استاد کی چھوٹی بات۔ تو پیغمبروں نے جو عبادت کا کہا کہ جن انسان عبادت کے لیے بنائے، اب ساری مساجد میں چلے لکھنے والے یہی ہے کہ بس عبادت یہی نماز روزہ کرو، قطن بات کا یہ وقت اتنے کام کے لیے پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو لوگ بہت راہب اور جوگی جو تھے نا، غاروں میں بڑی بڑی تپسیا اور ریاستیں کرتے، انہوں نے جو رکوع اور سجدے کیا، ہماری نمازیں ان کے سامنے کچھ بھی۔ آپ صرف سورت حدید میں جو مولوی صاحب نے رہبانیت پر لکھا وہ بھی صفحے پڑھ، جو رکوع میں گیا ساری عمر رکوع میں وہاں ہی سوکھ گیا، سیدھا نہیں، کوئی سجدے میں پڑ گیا اٹھا نہیں۔ انہوں نے بہت محنتیں کی، اللہ کو خوش کر کچھ نہیں ملا۔ بھائی اللہ نے جس بات کا حکم دیا، عبادت کیا؟ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت ہو کر رہنا، تکبر اور غرور کا نام نہیں، ہر وقت ذہن میں کہ میں خدا کا ایک عاجز غلام۔ وہ عدالت کی کرسی پر تھا وہاں بھی یاد کہ میں ایک مالک کا نوکر، وہ دکان پر ہے وہاں بھی یاد ہے کہ میں ایک متواضع اور متعلم، میری کیا حیثیت؟ اس نے جب لائے حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی، ایسے بے بس اور مجبور تکبر کرے، میں کہتا پھرے اور اپنے فیصلے کرتا پھرے، سوال ہی نہیں پیدا۔ وہ خدا کا ایک عاجز اور متواضع، ہر وقت اس کی گردن جھکی ہوتی ہے، وہ میدان جنگ میں بھی ظالم نہیں ہوتا، دشمنوں میں کے ساتھ بھی رحمت، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا کہ میں خدا کے سامنے ذلیل اور رسوا، میری حیثیت کیا، مکبر نہیں ہو۔ اور اس ذہنیت سے ساری دنیا کے کام، حتیٰ کہ بیوی بچوں میں بیٹھنا بھی بات ہے۔ یہ بات کا مفہوم چھوڑیں کہ مسجدوں میں جا کر اللہ اللہ کرنے کے بعد کہتے ہیں عبادت پوری زندگی، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور عبادت یا طاعت اللہ بانتصار ما امر اللہ علیہ السنۃ الرسل۔ عبادت کیا؟ اپنے رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے حکم دی ہے، اس طرح تجارت کرو، اس طرح بیوی بچوں میں رہو، اس طرح فیصلے کرو، ہر معاملے میں رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے احکام دیے ان کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہے بندگی اور غلامی کہ ہر حال میں آدمی خدا کے سامنے جھکا۔ یہ سوال ہے کہ مسجد میں جائے تو علماء سے پوچھے وضو رہ گیا یا ٹوٹ گیا، نماز ہوئی یا نہیں، اور باہر نکلتے تجارت میں حرام کاریاں شروع کر۔ یہ خدا کا عاجز بندہ ہے، متکبر اور نافرمان اور سرکش اور باغی، اپنی مرضی کرتا اور کہتا میں خدا کا بندہ نہیں۔ بندے کا تو مانا ہی ذلیل اور رسوا کہ وہ خدا کے سامنے دم نہیں مارتا، عاجز بند پوری زندگی۔ اس لیے جو ہے بات سکھانے کے لیے پیغمبر آئے نا، اور جس کے لیے جن اور انسان پیدا ہوا 24 گھنٹے ایک دن میں چھٹی نہیں بھی بچوں کے لیے، آپ کے لیے کی ادھر حدود کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ کوئی کیا یار ہماری پرائیویٹ زندگی پر بھی اسلام نے پابندی ہے، لگائی مناسب صاحب جیسے مولوی حضرات نے گڑی، وہ بھی دین نہیں، افراد تفریح ہے۔ جو صحیح دین ہے اس میں نہ کوئی تنگی ہے نہ آوارگی، بالکل مناسب حدود ہیں جس میں خود انسان کا اپنا بلا، اللہ کا کوئی لفظ نہیں، انسان کی اپنی بیٹی۔ اسی کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ لوگ ابن تیمیہ کی تو کتاب اردو میں منتقل ہو گئی، اگر آپ کو ملے عبادت پر ہی پڑھنی، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں رب کی عبادت کرو۔ عبادت ہے کیا؟ پوری کتاب العبودیہ رسالہ جو شیخ الاسلام نے اسی پر لکھا کہ عبادت ہے کیا، کس کے لیے پیغمبر آتا، ایسی کمال اعلیٰ کہ دھنگ رہ جاتا، احادیث علماء امت کے اقوال اردو میں ترجمہ ہو۔ تو انہیں کے شاگرد ابن قیم فرماتے ہیں عبادت کیا؟ عبادت نام ہے اس کا عبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر کام جس کو اللہ پسند کرتا، خواہ وہ حلال روزی کمانا، خواہ اپنی بیوی سے محبت کرنا، خواہ دین یارہ کرنا، ہر کام من الاقوال والاعمال المرضیہ
الباطن بالظاہر، خدا کے جتنے پسندیدہ کام ہیں ظاہر میں اور باطن وہ سارے جو ان کی اطاعت کرنا، یہ اصل میں اللہ کی بات بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ تو پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ بندگی کرے، غلام بن کر کیا نہ بنے، کبھی نہ ذہن میں آئے کہ میں تو خود مختار ہوں، اپنی مرضی شروع کر۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما اتیت، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات اور مرضیاں چھوڑ اس چیز کے تابع نہیں ہو جاتا جو لے کر میں آیا۔ اگر وہ شریعت کا تابع نہیں ہو تو من مرضی کیا، وہ کب بندہ، وہ بندہ نہیں، وہ رب بن گیا، خود آپ کا مالک بن گیا، غلامی سے دست بردار، بغاوت کر دی اس نے۔ بندہ تو بولنا چاہتا کہ میں کیا، تم نے اپنا سب کچھ اللہ کی سپرد کر دیا۔ اس لیے ہماری نمازوں کے آغاز میں یا نماز کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں سب سنت ہے، کوئی بات نہیں، وَلْكُلُّ سُنَّةٌ، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سب سنت ہے، وَلِكُلٍّ أَسْنَةٌ، سب کی بڑی بنیاد ایک بار کرنے کی۔ یہ صرف جھگڑے پیدا کر کے ان لوگوں نے موقع دے دیا، مناظرے کر کے کہ دنیا کے اسلام کیا فساد کا سبب، نہیں سمجھتے کہ پہلے شاہ ولی اللہ سمجھاتا ہے کہ دور بدلنے والا ہے، ریشنلزم آنے والا، لوگ عقل سے سوچیں گے اب نہ ویسا کرے کہ یہ فقہ ٹھیک ہے، یہ مانو کہ اللہ کے رسول نے یہ سب کام کیا، کوئی منسوخ نہیں ہوا، اب بھی جائے۔ اور سفیان ابن عیینہ کی طرح اگر کوئی کرے، کسی نماز میں رفع اذان کرے، کسی نہ اصل سنت پر ایک پر بھی رہنا رہو مگر انکار نہ کرو، اسی طرح تو دوسرا غلط ہے۔ لفظی شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ کے منسوخ ہو گیا، جھوٹ بولتے ہیں جھگڑوں خاطر، نہ رفع اذان منسوخ ہوا، نہ یہ کہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی، دونوں طریقے نہ کیا۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب ہاتھ بھی کیا اس طرح کانوں کو پکڑ ہاتھ اٹھانے بھی نہیں آئے، نہ چلو ایک مرتبہ اٹھاتے پھر بھی سمجھو کیسے اٹھانا، قبلہ کی طرف چلیے اس طرح اچھی طرح کر، یوں نہیں مکھیوں کی طرح، اور ذہن میں بٹھاؤ کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں، میں نے اللہ کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ دعا کر کے کہ اللہ تو نہیں، اللہ کا گھر تو سامنے، میں نے اعلان کر دیا کہ میرے ہاتھ جیسے شیخ اکبر محی الدین فرمایا صفر ہو جائے، میرے پلے کچھ ہوتا تو ہاتھ خالی کیوں ہوتا، میرا کچھ، یہ سب اللہ کی امانت ہے، میں ہر شے سے خالی، اللہ میرے ہاتھ خالی، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور شاہ فرماتے ہیں باطنی طور پر سوچے ادھر لا حولا لکھا ہوتا ادھر لا ولا قوت، کہ نہ مجھ میں کوئی زور ہے اور نہ میری کوئی تدبیر ہے، اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی پر تو حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو 10 انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہر شاید سے اللہ دستبردار، میرے ہینڈ آپ ہیں، میرے پلے ہے کیا، کس میں پر دعویٰ کروں، کس گل سے دس میں کروں دعویٰ، میرا نہیں تو مال بیگانہ، کوئی میرا میں کہنا میرا تو نہیں۔ اسی کو شیخ اکبر اللہ کے ولی نے فرمایا کہ لفظ ایک ملا کر پڑے تو ہم کہیں گے مالک، اس کا معنی بن جائے گا کہ میرا مال، اگر رک کر پڑھیں گے کہ مال آنا ہو جائے گا میرا نہیں، میرا کہاں جس کا ہے وہ رہ جاتا۔ ابھی ایسا فرما رہا ہے کہ نا کوئی جوانی میں چلا جاتا بڑھاپا، ہوں دے اپنے کو رہیں دے اکھی اپنی دیکھا ٹر دے، اتنا پیارا باپ ہوتا بیٹا اپنا تو رکھ لے، نہیں اپنا نا جس کا ہے لے جاتا، تو جو مان لے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ میں پہلے ہی مان گیا، مجھے عقل آ گئی، میرا نہیں، سب تیرا، تیرا گھر گواہ، میں نے اس کو سامنے کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے، میرا کچھ نہیں۔ تو یہ اعلان کر دیا کہ میں سرکشی سے تائب ہو گیا، میں نے نافرمانی چھوڑ دی، میں ہوں کیا کہ نافرمانیاں کر، تیرا کاج ہر وقت جھکا رہتا ہوں، یہ بات جو جب پیغمبر سکھانے کی۔ اب اس کے لیے اللہ کے رسول نے جب سمجھایا کہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی، اس کا یہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ جہاں جیتے ہم نماز پڑھ سکتے، پچھلی امتوں کی طرح نہیں کہ صرف عبادت گاؤں میں جا کر پڑھتے، مگر اقبال کو اللہ نے بڑی بصیرت دی کہ اس نے کہا نہیں مسلمانوں تم بھولے ہو، بات تو کچھ اور، زمین تو اللہ کی مسجد کی قبضہ اس پر یوگن سارا کا ہوگا، ہندو قابض ہو، حکومت غیروں کی ہوگی، آج عنایت ہائے سلطان دی مسجد معاشد ہمارا روئے۔ اب میں تشریحیں کرنے کی غلبہ اسلام کی بات نہ کر یار، اور ہم سے تم اللہ اللہ کرو دوسروں کے اور چھیڑ زیر چھایا، جیسے اب ہم امریکہ کے زیر چھایا نا کہ دونوں میں سے ایک تو سپریم بنے گا، اسلام بنے گا، کفر، اس کے بغیر چارہ ہی زیر چھایا، چلو جنت کی زندگی گزارو اور کہ اسلام غالب رہے، اور یہ ہمارے ذمہ گارنٹیڈ بن کر رہے، ہم ضمانت دیں گے اللہ رسول کی کہ ان کے عبادت خانے نہیں چھیڑے جائیں گے،
ان کو کوئی نقصان نہیں، اپنی جانوں سے بڑھ کر ان غیر مسلموں کی بات ہے، یہ اللہ رسول کی امانت ہے ہمارے پاس، امن سے مگر حکومت اسلام کرے۔ تو اقبال کرتے ہیں عنایت ہایا سلطان دی مسجد ما صدر ہمارو ہے، مسجد تیری بابری رہ گیا تو تو روتا ہے، اور کہ پوری زمین مسجد تھی تجھے نظر نہیں آتا کہ کافر تو مسلط ہو گئے، مسجد تو تیری چھین نہیں ہوتی، کہتے اللہ کے رسول کی برکت سے ساری زمین ہماری مسجد بن گئی۔ اب حضرات گرد شہن و آسماں مسجد مومن بس ہے جی، کہتا میں رہتا ہوں کہ تقدیر نے یہ بھی نقصد دکھایا کہ مسجد مومن کی اور حکومت روس کر رہا، امریکہ کر رہا، کشیوں کے قبضہ میں تو چلی مرد مومن کوشت بندہ مومن جو کہتے ہیں دن رات محنت کا دیہات، کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں، لوگوں کے مال چھیننے کا نام، اگر اس لیے جائے گا کافر مرے جہنمی ہوگا، جو صرف اس لیے جان دینے کے لیے جاتا کہ دنیا بھر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، خلق آرام سے مسلم غیر مسلم امن سے رہیں، وہ مرد مومن کوشش بندہ مومن کہتے سارے کوشش کس لیے کرتا کما بغیر مسجد مولا ہے، جہاں کیا خلصہ کہ اپنے آقا کی مسجد کافروں کے تل سے چھڑائے، یہ زمین تو خدا کی مسجد ہے، تم قابو کر کے بیٹھے۔ تو دین اسلام جس عبادت کی دعوت دیتا وہ جس پہ غلبہ اسلام نہ ہوا جو امام المہدی کے زمانہ میں تو موعود اللہ کے رسول کی طرف سے، مگر پہلے ہم فارغ کریں نا، مسلمان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ پوری زمین پر غلبہ اسلام، دوسرے زیر سایہ رہے، امن سے رہیں، کھائیں کمائیں، اپنے مدد تک چلے، کسی پر ظلم نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے گروہ ہیں میری امت کے کہ جن کے خلاف انا خصم یوم قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، حضور مدعی چھڑانے کی بجائے، جن نے فرمایا جو غیر مسلم تمہارے ملک میں آباد ان سے تم نے وعدہ کیا کہ ہمارے ملک میں رہا ہمارے محافظ ہیں، پھر ان زمینوں سے بس پوچھی تو میں تمہارے خلاف کھڑا کہ میرے نام پر کرتی گئی، تو اسلام کسی پر ظلم نہیں کرا، جھوٹ بول، مگر یہ نہیں چھٹی دیتا کہ ظالم ساری دنیا میں فساد کریں اور خود امن پسند بنے، بند بنسائے عراق ایران میں افغانستان برباد کرے، شریف بنے رہے اور مسلمان بیچارہ جان چھڑائے، دہشت گرد۔ تو اللہ کہتا ہے جو دین لے کر پیغمبر آئے، جس کے لیے انہوں نے محنت کی اور امتوں کو کہا کہ وہ عبادت کی، وہ عبادت عام معنی میں بہت ہے کہ پوری زندگی ہر محاذ پر ہر جگہ اللہ کے حکام کی اطاعت کر، مگر یہ کام بڑا مشکل، آپ تو کہیں گے کہ رکوع صحیح ہے اس کی بات کروں گا، وہ معمولی نہیں ہے، ان کو ستون کا مگر پلر جیسے بنا دیے جائے، یا اگر جیسے باہر بننا ہے کہ ستون بنا دیے جائیں، نہ کوئی چھت نہ رکھے، کون اس کو بیٹھیں گے، کوئی عمارت کی پیدا اٹھے گی نہیں، ستون نے کہا ستون عمارت تو ہوگی، دروازہ دین پورا جو بات میں نے بیان کی نا، یہ ستون اس کو سنبھالنے کے لیے، صرف یہ نہیں مقصود کہ نماز روزہ حج کا پر بات ختم ہوگی، یہ ستون یہ سنبھالتے تھے دین کو کہ جن فریم میں کام ہو جاتے تھے وہی اس امتحان میں کامیاب ہوتے تھے کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کوئی پریشر قبول نہیں کرتے، امیر المومنین حاضر ہوتا تھا وہ کہتے تھے دوسرے فریق کے ساتھ برابر کھڑا ہونا تھا، یہ نماز ان کی حفاظت، یہ نماز جو نا یہ ویپن ہوتے تھے، ہتھیار جس سے اثر بات میں وہ کامیاب ہوتے تھے، بذات سے خود یہ مقصود نہیں تھی، صرف رکوع سجدوں پر بات ختم ہوگی، یہ اصل عبادت جو میں نے بالمان العام بیان کر دی، اصل عبادت ہے پوری زندگی میں خدا کی عبادت، مگر وہ آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پختہ ایسے کہ پھر کتنے امتحان آئیں، دولت کے ڈھیر ہوں، ڈراوے آئیں، وہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ بات موحد کے بر پائے ریزی دا بے سخن کا، یہ نماز میں پڑھ لینا مسئلہ معمولی بات، میں دس رکھنے پڑھ لیتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ بولو سچ، جانتا ہوں سارے مخالف جو ہے نا بڑے طاقتور ہیں ڈاکو، میری شام کا دے پتا تو اب لگے گا نماز نے تیرا کوئی بنایا نہ سجدے کوئی نا، تو یہ جو کچھ تھا نا نماز روزہ حج کا، یہ انسان کی تعمیر کے لیے اس کو اعلیٰ قسم کا انسان بنا دیا جائے، جس کو پھر دھوکہ جائے نا جب کشم کسی حیات میں ڈگمگائے کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے، اس کے لیے کہ آپ کے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی ہیں، رسمیں چل رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں کارخانوں سے تیار ہوتا، اس لیے نہیں مسجد میں سے نماز پڑھ کر وہ نکلتا جس کو ہم دیکھیں کہ واقعی نماز نے وہ بنا دیا، یا اب اس کی گردن کسی کے سامنے سامنے ہوگی، بڑا بڑا جبروت اس کو نہیں ہلا سکتے۔ جب قاضی ابن ابی زید کا پڑھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی آیا، عباسیوں سے بڑا بڑا جبروت تھا مسجد حرام میں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، ابن ابی زید نہیں کھڑے،
تو لوگوں نے کہا امیر المومنین احترام کرنا چاہیے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین, کھڑے اس دن ہوں گے لوگ جب خدا کی عدالت لگی ہوگی. خلیفہ کعب اس نے کہا بالکل سچ کہا ابن ابی ذئب نے, یار میرے سامنے کیا کھڑا ہونا, کھڑا تو اس دن ہونا جس دن مال کے کائنات تخت پر جلوہ گر ہو. یہ کون سی چیز نماز تیار کرتی؟ یہ ہماری نمازیں نہیں تھی کہ نمازیں بھی ہیں صفر کچھ نہیں نتیجہ. نمازی جھوٹ بولتے ہیں, حج ہے طواف حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا. ابلیس نے کہا اپنی مجلس شورا میں کہ چلو تم کیوں پریشان, میرا تختہ اٹھ جائے گا امت اگر یہ جاتی ہے مکے میں 20 دن میرا کیا کریں. طواف کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا. کل ہو کر رہ گئی مومن کی چہرے بہنے. اس نے کہا میں نے ان کی تلوار کند کرتی ہے, اب وہ جذبہ جہادی نہیں یا جوش نہیں, یہ انقلاب چاہتے نہیں, میرا کیا بگاڑیں. 80 لاکھ بھی آ جائے بس پھر کر آ جائے کہ ہم نے بہت سے لیے تو ایک بھی وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے یہ بات نہیں تھی. اصل عبادت پوری زندگی خدا کی غلبہ اسلام, مگر اس کے لیے تیار یہ چار کرتے, ان کو نظر انداز نہیں کرنا. جن یہ کورس نہیں کرے گا وہ کبھی بھی وہ اثر بات نہیں کرتا. مگر صحیح ایمانوں میں سمجھ کر نماز کیا ہے. میں نے صرف ایک کا آپ کے سامنے عرض کیا, ہاتھ اٹھانے. یقین جانے اگر نماز پر لیکچر ہوں کبھی آپ کے سامنے رکوع سجدے, آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے خدا نے بھر دی, یہ کوئی رسم ہے جو کا بات ہے. مگر ہماری ساری عمر گزر گئی, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں یہاں باندھ. کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ چھوڑنے کیوں. چھوڑے بھی لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں, بڑے بڑے صحابہ اور تابعین نے چھوڑ کر پڑھی. کوئی اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ نہیں امت میں, سب اللہ کے رسول کر صحابہ خدا کے لیے مناظرے چھوڑو. مگر سمجھ جو رہے گا کہ چھوڑنے کیوں, وہ خود کبھی چھوڑیں گے. کہے گا چھوڑنے کا مزہ جو ہے باندھنے میں, جو باندھنے کا سمجھ جائے گا کہ باندھنا کیا, وہ اس کی لذت محسوس ہے. ویرائٹی ہو, کبھی وہ سمجھے گا ناف کے نیچے کیا, کبھی سینے کو سمجھے. مگر یہ علم غم کیا کروں میں ساتھ کہتا ہوں, یہ علماء جو کہتے ہیں برات انہوں نے کر کے 4 عرب پڑے اور مناظرے کرنے کے لیے بیٹھ گیا, گروہ بنا لیے, دکانیں بنائی, نہیں دیتے ہوں جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں ایسا کر. ہمارا بڑے بڑے امام اور نیک لوگوں کا طریقہ امت کا سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیوں. یہی تو حافظ محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ کہتے رہو گے یہ نماز حضور کی ہے یہ نہیں, تو غیر مسلموں کو منہ ہی نہیں دکھا سکتے. وہ کہیں گے 5 وقت مجمع میں رسول اللہ کرا تھا مسلمانوں کو, وہ بھی وہ تمہاری سمجھ کہ اس کے راضی کمزور ہیں. یہ سارے کام حضور نے اور امت نے ان کو سنبھال لیا. آپ حضرات ہیں اساتذہ, میں آپ کے سامنے آپ کے گروہ کے ایک شخص کا غلام رسول نامی سے اللہ رحمت فرمائے پرائمری اسکول کے ماسٹر ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں فوت ہوئے, اللہ نے ان سے دین کا انہوں نے اپنا واقعہ بہارنپور یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے جب طالب علم پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی نمازیں کیوں, انہوں نے کہا بیٹا سنو, ہم جب پرائمری میں پڑھتے تھے ہندو مسلم بچے مشترک تھے. ایک دن ہمارے استاد آئے ہیڈ ماسٹر غلام رسول صاحب اللہ رحمت, انہوں نے ہمیں کہا مسلم لڑکے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا میں نہیں جانتا تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گے, مگر میرے ہی بچپن کی ایک بات سن لو, مسلمانوں میں جتنی نمازیں یہ کسی نے دل سے نہیں ہے, یہ سب اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں. اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ حضور کی کوئی سنت مٹ جائے, اس لیے اس نے مالکیوں کو کہہ دیا اور جعفریوں کو تم چھوڑنے پر لگ جاؤ, حنفیوں کو کہہ دیا اور ہمبلیوں کو ناف کے نیچے باندھو. یہ نمونے سرکار کے ہیں, اس لیے جب تم ساتھ کھڑے ہو اور کسی نے یوں کیا تو خوش ہو جایا کرو کہ یار ایک تصویر حضور کی میرے پاس ہے. یہ ہے ناراض ہونے کی بات. یہ کچھ باتیں بھاولپور میں پڑھیں, بالکل جو دین کو وہ مانتا ہے. میں حوالے دے دوں گا کہ آ کر دیکھا کتنے صحابہ یہ کر جانے دو, یہ ویسے کچھ پیدا نہیں. کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو, ظاہری بات چیزیں کیوں ڈھونڈو کہ چھوڑتا کیوں اور باندھتا کیوں. پھر آپ جب میرے پاس آئیں گے اور کبھی سنیں گے میرے لیکچر, مان جائیں گے خدا کی قسم پوری دنیا پہ انٹرنیٹ پر یہ بات چلی ہے. مناظرے کیوں, ہر عالم یہ کرے کہ کبھی چھوڑے اور کبھی باندھے, کیوں کا نہیں پتا. حکم ہے, حکم کیا, حکم سارے یہ اللہ کے رسول نے دیے, صحابہ نے دیے. تو یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکات, یہ حضور نے ستون فرمائے. اصل عمارت نہیں ہے, اصل عمارت وہی ہے جو ہے جو چھت ہے, دیواریں ہیں, دروازے, وہ تو پورا دین ہے. اس کی حفاظت آپ نے کرنی, مگر اس کو سنبھالنا ہے. نماز آپ پڑھیں گے, قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کیا ٹریننگ دے گی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, نماز بے حیائی اور برائی سے روکے. اس کا کام یہ روزے کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ تم تک تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا, پرہیزگار ہو جاؤ گے. ہر وقت ذہن میں یہ خیال جاز نہیں ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا. آپ دیکھیں نا, گرمی ہوتی ہے, پیاس ہوتی ہے, شام کا وقت ہے, 1 منٹ باقی ہے, آپ جاتے ہیں باتھ روم میں, ٹھنڈا پانی موجود ہے, آپ
بھی कोई दे, आप कहते नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म ये भी हुआ जब अल्लाह अकबर होगा। कैसी इताअत करवाई आप? और 30 महीने या 30 दिन या 29 दिन ये कोर्स जारी रहता, दिन में बैठा खुदा देख रहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वला बिही फला सल्लल्लाहु हाजतुन फी यदा तामु किताबा, जो बेहयाई और बुराई के काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को क्या फिर जरूरत पड़ी है कि वो खाना पानी छोड़ खाता पीता रहा। ऐसे रोजे खुदा ने क्या करें? ये जो मशक थी कि तेरे अंदर तकवा पैदा होता। ज़कात बुखल से आदमी को पाक नहीं करता, फिर लड़ाई की से देता था। इसके बाद वो देखता रिश्तेदार मर रहा, गरीब मर रहा हूं, मैंने वो कानूनी हुक्म पूरा कर दिया, मैं क्या था ज़कात का पता ही नहीं चला। वो तो एक सिर्फ इशारा था, वरना ज़कात का माना पाक करना, कंजूसी से आदमी पाक हो। वो कहता तो कभी मेरे सामने को हाज मांगा बेद रहेगा। और यही शायद अकबर रहमतुल्लाह फरमाते हैं खुतबतुल मकिया में कि जब मिस्कीन सामने आता है आप अपनी जेब की तरफ हाथ ले जाते हैं, आप मिस्कीन का कुछ नहीं बना रहे, आप अपनी कीमत लगा रहे। 10 का नोट निकाल रहा है, यही कीमत वहां लिखी जाती है। मेरा नाम दिया था मिस्कीन ने, भाई बड़ी इज्जत की। और अमीरुल मोमिनीन इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं तुम क्या समझते हो कि खुदा इनको अमीर नहीं बना सकता? ये तुम्हारे दरवाजे पर जो है खुदा क्या कमी इसको नहीं देते, और आप नहीं अल्लाह नहीं बना सकता। ये क्या हुआ? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर अल्लाह ने हाथ फेरा और हम सब जो पैदा होने वाले थे सारे निकल, बाप को दिखा दिया कि ये बेटे हैं बेटे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ बीमार थे, कुछ तंदुरुस्त, कुछ लूले लगड़े, तो कहा करा तेरे लिए क्या मुश्किल था, तू सबको बराबर बना। तो जो फैसला ठीक था कि निस्फ शुक्र, अल्लाह ने समझा आदम परचे तो 2 ही देने, सबको एक दफा देता कैसे इंतजाम हो? कुछ को ना देकर उनका सब्र देखूंगा, कुछ को देकर उनका शुक्र देखूंगा, 2 के परचे। अब शुक्र क्या है कि मुझे दिया, मेरे सामने एक मिस्कीन आया, उसने कहा भाई अल्लाह ने आपको दिया, मेरी मदद कर। अब अगर ये सायल जानने से कुछ झूठे ना होते, झूठे नहीं है जो हकदार नहीं, तो फरमाया जो नहीं होते मैं उनको उसी वक्त जमीन में दफा देता। तेरे नाम पर एक पंजे नहीं मांगा, आपको मैंने नहीं दिया, तुम जिंदा रहने के काबिल मगर तू तो कोई झूठे नहीं है, तुम्हारा बहाना बन जाता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इन्नल मिस्कीन रसूल, टैक्स कलेक्टर होता है, इंस्पेक्टर आप चाहे मंगवा 40 और ठाकुर, मगर एक अल्लाह का इंस्पेक्टर आता मिस्कीन लेने की असल में मिस्कीन रसूल, मिस्कीन खुदा अल्लाह का भेजा हुआ है। मना तो मिस्कीन आपका दादा, मिस्कीन को दूर दिया, मिस्कीन को नहीं दिया। ये तो अल्लाह ने अपने दाएं हाथ में अमन मनल मिस्कीन कदमन अल्लाह। अब जब तूने मिस्कीन को नहीं दिया तो मिस्कीन को खाली नहीं बोला, तूने अल्लाह को लौटा। इसलिए ज़कात खुद से पाक करती, खुद दुनिया रात सादत का हम सावा, ये 4 पिलर्स क्यों नहीं कर? ये मकसूद नहीं थे कि यूं रुक जाना, ये इनसे वसाइल से आज कुछ काम लेना कि नमाज के जरिए बेहयाई और बुराई से बचना सीखा, रोजा तकवा पैदा कर, ज़कात जो है इशारा और सकावत सिखाए, चलो उतारते चले जाओ। जिनके हम नाम लेवा पड़ा मर कोई मैं दोहराता रहता हूँ, ये कंधे में कर रहा है, इसके बगैर मजा नहीं आता। दीन क्या शायद करता, बस इतनी सी हकीकत है हमारे दीन और ईमान की, ये उस जाने जहां का आदमी दीवाना होगा। अल्लाह के रसूल का सौदाई होगा, मोहब्बत में इसके साथ दीन क्या, कुरान हदीस जो कुछ बना हुआ, मोहब्बत पैदा होगी, मसले हल हो जाएंगे। जब मोहब्बत ही नहीं हो, क्या हम आपके हुक्म का एहतराम करें? वो कानूनी बातें रह जाएंगी। नहीं, मोहब्बत में ताकत वो कहती है हजूर फरमा रहा तू आराम से बैठा, बस इतनी सी हकीकत है हमारे दीन और ईमान की, ये उस जाने जहां का आदमी दीवाना। जब रसूल का दीवाना हो जाता, दीन शायद चली था, इसके तल काम भी याद मोहब्बत तल खाती था, करने हुक्म भी करवे नहीं नजर, बेईमानों पर नजर आते हैं, वो तो करने हुक्म को की तरह पीता। मेरे आका फरमा रहे हजूर कह रहे, तो ज़कात के जरिए हुब्बे दुनिया खत्म हो जाता है, माल बेशक करोड़ों। आप देखे ना हजूर ने जो ज़कात सिखाई उसका नमूना, वरना हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ढाई चीज देते नहीं थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आमर मादा, साल बारिश नहीं हुई, दुनिया तबाह हो गई, राख उड़ने लगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह रात को इशा के बाद खड़े हो जाते, मुसल्ले पर होते, जिनके लिए जन्नत की बिशारत। हजूर ने फरमाया मैंने जन्नत में महल देखा, उसके पास और वुजू कर रही थी, मैंने पूछा किसका बताया, उमर इब्न खत्ताब, ये उनकी हूर। तो उमर मैं तेरी गैरत की वजह से उधर नहीं गया कि उसकी बीवी वहां
اگر تمہیں رو پڑے یا رسول اللہ آپ سے بھی کوئی غائب، ہاں؟ تو راہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے امت پکڑی گئی ہے تو بہت یہ امت پر عذاب آ گیا، اگر میرا کوئی قصور ہے بس۔ تو حضرت عمر رضی کے زمانے میں اسکیٹ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شام سے اتنی دور سے اونٹوں کی قطاریں غلے سے لدی ہوئے زکات اور 2.5 سے کرنا بہت سے پاک ہوئے، مال پہنچا، لوگ جو تھے بیچارے بھوکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ سے آ کر ملے باہری شہر کے، کیا من پر 1 روپیہ نفع لے لے، انہوں نے کہا مجھے تو زیادہ ملتا، دوسرے نے کہا 2 لے لے، وہ کہتے گئے نہیں زیادہ ملتا۔ لوگ مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں عثمان نے یار کتنا لینا، کون اس کو نفع اتنا دیتا، مگر ایسی بات ہوئی جو اللہ کی قسم میں بیان کرتا، مگر اگر یہ موت پر تاریخوں ثابت نہ ہوتی ہم دنیا دار مانتے ہی نا، اس طرح کا کاروبار بھی ہوتا۔ کوئی آگ کے منادی نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ عثمان کے دروازے پر لوگ آئیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جائیں، 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کہتے ہیں اتنا نفع ملتا، فرمایا قرآن نہیں کہتا کہ 700 گنا اللہ ضاعف الوعید، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی کئی گنا کر دے۔ میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا تھا، مخلوق سے کیا لے، یہ زکات جی اب قانونی کے پیسے تو وہ بھی نہیں، بہت تھوڑے دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں مسکینوں کا پیسہ باہر بیٹھے ہیں بیچارے صبح سے شام تک، شیخ صاحب بھی فارغ نہیں ہے، زکات دے رہے والذین یؤتون الزکات وهم راکعون۔ تو رات کو کہتے ہیں نیک بندے جب زکات دے رہے ہوتے ہیں تو بجائے اتنے کہ ان کے سر جھکے ہوئے وہ عاجزی سے سر جھکا کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں بنایا، ورنہ اس کی طرح میں نہیں دھکے کھا سکتا، سر کے ساتھ غرور نہیں ہو۔ اب کہیں والے رسول میں سے امام علی جین العابدین کہ جب کسی شخص کو کوئی پیسہ دیتے مسکین ہاتھ اس کو بوسا دے، لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے کیوں چوما؟ میرے جد امجد نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسکین کو دیتا تو اس کے اوپر جانے سے پہلے وہ خدا کے دائیں ہاتھ پر چلا جاتا، اس کے لیے یہ پیسہ عام پیسہ نہیں رہا، اس کو تو خدا کا حق چھوٹ گیا، اس کو بوسا دینا تھا۔ اتنی سے قابل ہے یہ دولت جو خدا کے راستے میں خرچ۔ اور حج کیا تھا آپ نے فرمایا جو حج کرے بے حیائی کے کام نہ کرے ویسے لوٹتا جیسے اس کی ماں نے جانا۔ اب ملا یہ نے کیا مانا تراشے کہ سارے جان کے جرم کرو، سال بھر چلے جاؤ مکہ گندگی دھونے کا مقام ہے، وہاں ہو جاؤ گے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا۔ رسول کا یہ منشا تھا علیہ السلام، کیا کرو؟ رسول کریم نے بھی فرمایا تھا اگر صحیح حج کیا اور سمجھ کر کی کہ کعبہ کے کیوں گھوم رہے، یہ پتھر کیا ہے جس پر ہاتھ رکھ کر بوسا دے، صفا اور مروہ کے چکر کیوں؟ کتاب دیکھیں حج پر لکھیں گے ایسے چکر یا یہ پڑھنا یا جن میں سے ایک حرف ثابت نہ اللہ کے رسول نے کوئی دعا سکھائی کہ پرنالے میں یہ پڑھو دروازے پر وہ دے، اور یہ ایک بھی نہیں لکھتا یہ حق، یہ کنکریاں کیوں مارے؟ شیطان تھا اس کو ماری تھی، شیطان تو اب نظر ہی نہیں آتا، کس کو مارا؟ کوئی فلسفہ دکھاؤ بھائی، اللہ نے اکثر دی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ چکر اور ساتھ کنکریاں بھی ساتھ میں کیا، یہ کیوں میں نے اشارے کر دیے؟ یہ توفیق اللہ نے امام غزالی کو اور اسی طرح شیخ ابن ابی چند لوگوں کو دی، شاہ ولی اللہ بھی جنہوں نے کیوں پر کچھ لکھا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے نا پھر دین تحکم اور زبردستی نہیں نظر آئے گا کہ خواہ دین نے یہ حکم دیے، آپ ایک ایک بات پر اعلان کریں گے، پکار رکھیں گے کہ ایسا ہی حکم ہمارا، اس کی فلسفی اور حکمت بیان کی۔ تو ہاتھ اگر آپ نے سنایا لوٹ کر آپ کا ایسا کوئی یہ نہیں کہ آپ نہیں، اس کو ایسا ہو کر آنا چاہیے، اس کو ایسا آنا چاہیے کہ جب وہ حج کر آئے تو لوگ ایسے ہی دیکھیں یار جس دن یہ دنیا میں پیدا ہوا اس دن بھی یہ کوئی گناہ نہیں اس کا تھا، اب بھی یہ پاک ہو گیا، اب کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں مارتا، اور اگر اس کے الٹ نتیجہ آتا جانا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ حج کرنے سے پہلے اچھا آدمی تھا، حج کرنے کے بعد تو بالکل یہ تباہی ہو، توبہ تو یہ حج تھا جو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ حج میں بچنا چاہیے تھا کہ وہ نیا انسان جنم لے کر آتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بائبل میں آتا ہے کہ یہودی عالم نے پوچھا کہ استاد جنت میں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کوئی شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اس نے کہا یہ کیا عجیب بات، وہ ماں کے پیٹ سے گھر فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھتا تھا مگر تو جاہل نہیں، یہ پیدائش نہیں جو رسول نے کہی نا کہ وہ ایسے تھا جیسے نئے سرے سے بچہ پیدا، ایک نیا انسان بن، نئی پیدائش کا مطلب بالکل اس کا کردار اور اخلاق بدل۔ لوگوں نے کہا جھوٹا تھا، اب تو یہ سچا ہو، اور ایسی نوبت آئی، بات ختم کروں، آخری زمانہ تھا، گورنمنٹ برطانیہ مسلط ہو گئی، مسلمان ہار گئے، لوگوں نے اپنی کوشش کی مگر بیچارے بس رسی جل گئی پر بل نہ گیا، مجاہدین ختم ہو گئے،
फांसियां जगह जगह चौकों में गाड़ दी गई, दरख्तों पर लोग लटका दिए, हमने कोई मंदिर ही नहीं देखा। अब कहते हैं अंग्रेजी दौर अच्छा था, हिंदुस्तान के साथ ही रहना था। आजादी के ना कदर और ना शुक्रे, कितने हजार आदमी डिजायर अंडमान में काले पानी में मारा गया, लोग लटका दिए गए। तो एक हाजी साहब से हाजी मुजफ्फर हुसैन मुजाहिदीन में से वो बचे रह गए। अब इनकी दीनी गैरत थी कि उन्होंने अपने मकान को दारुल इस्लाम करार दे दिया कि मेरी ये इस्लामी हुकूमत है, मैं घर से बाहर कर नहीं रखूँ। हालांकि दर दरवाजे पर अंग्रेजी हुकूमत आज की कसम खा ली कि मैं नहीं इनका मुंह देखूं, बाहर नहीं जाऊं। बस अपने दिल की बात है कि मैं काफिरों की हुकूमत क्यों मान। हम मुकदमा आ गया, मुकदमा एक मस्जिद थी पुरानी बनी, हिंदुओं ने मौका देकर अंग्रेजी अदालत में दावा दायर कर दी कि ये हमारा मंदिर था, इन लोगों ने कब्जा करके मस्जिद बना ली थी। हुआ ऐसा ही था। मुसलमान कहते थे मस्जिद। उसने पूछा जज ने कि तुम लोग मुसलमान किसी हिंदू पर एतबार करते हो कि मैं उससे पूछ लूं तो जो वो क्या मान लो। उन्होंने कहा नहीं जज साहब, ये एक मजहबी मामला, हम नहीं किसी हिंदू पर एतबार। उसने हिंदुओं से पूछा कि तुम बताओ। उन्होंने कहा है तो जनाब आसराम दीनी, मगर हाजी मुजफ्फर हुसैन जो है, अगर वो कह देना कि ये मस्जिद थी तो हम अपना केस वापस करेंगे। अब उसने कहा हाजी साहब कौन है? उन्होंने कहा हाजी साहब मुजाहिदीन के पचे खुचे हैं, मगर उन्होंने कसम खा रखी है कि मैं अंग्रेज का मुंह नहीं देखूंगा, घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी ये इस्लामी को। उसने कहा यार हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं, तो बस हो चुके अब लोग, मगर खैर मैं उनकी बात को रद्द नहीं करता। मैं खुद दरवाजे पर चला था, दरवाजे पर गया, उसने कहा दूसरी तरफ मुंह करके ना हाजी साहब ये मसला हल करने दोनों को में मरने मिलने पर चलिए। हाजी साहब को सारी रात मुसलमान कहते रहे, पैर उनके पकड़ते रहे कि हाजी साहब आप क्या देंगे मस्जिद में। मगर हाजी साहब ने कहा जनाब ये मंदिर ही था, मुसलमानों ने बाद में मस्जिद बना। फैसला हिंदुओं के हक में हो गया, मगर नतीजा क्या निकला? सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वहीं कई हिंदुओं ने इस्लाम का ऐलान। उन्होंने कहा यार ये हाजी साहब के अलावा हमारे किसी आदमी के बस में होता वो जोर झूठ बोल देता, इन्होंने सच कहा। मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। तो एक चार सतून जो है ना, पिलर, खुदा के लिए जो आलम करता है अरकान इस्लाम 5 है, वो पर क्या खाना है ना सतून। आप बताएं छत ना हो, दरवाजे ना हो, कुछ ना हो, कोई इमारत का गार्ड ना हो, अंदर कोई सामान ना हो, उस सतूनों से तो काम चलता। ऐसी बेवकूफी की बात कि सतूनों को ही सब कुछ समझ लिया। सतून तो जो से तैयार कर हम असबाब इस्तेकाम, तो यह नमाज रोजा हज बत्तियां हैं, ऐसे कारखाने हैं जिसमें तुझे पुख्ता किया जाता। ये मुसलमान की पुख्ता करने का सामान है। बर्तना तो आगे, बरतने का मौका आगे आएगा, कहने भट्टियों से तैयार होकर तो निकला। हम असबाब इस्तेकाम तो पुख्ता ही मोहकम अगर इस्लाम, ये 4 पक्के हो गए ना सतून, इंशाअल्लाह बाकी भी मरला पूरी जिंदगी में अल्लाह की इताअत का बसर हो जाएगा। मगर उन 4 को समझना चाहिए कि ये क्या है, इनने सिखाया क्या। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह। मगर आखिरी बात एक सहाबी रसूल की बयान करके, जैसे न्याजी साहब कह रहे थे कि हम समझते हैं चलो नमाज भी एक काम है, हो जाएगा। दरम्यान में बात आ गई कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई। उनके एक शागिर्द अबू बसीर उनकी बीवी के पास आए, उम्मे हमीदा के, वो उस वक्त मौत के वक्त नहीं थे। तो उम्मे हमीदा ने कहा कि काश अबू बसीर तो उस वक्त होता जब इमाम जाफर सादिक की दुनिया छोड़ रहे थे, अब नवासा रसूल की औलाद। उन्होंने कहा उस वक्त क्या कहा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन इस्तखफ़ा बिस्सलात लम तनल शफ़ाअत, कि नमाज ना पढ़ना तो कुछ आ रहा, जिसने नमाज को कोई मामूली काम समझा ना कि चलो हो जाएगा, जब भी हो जाएगा, उसको क़यामत के दिन हम हमारी अहले बैत की शफाअत नसीब। सबसे मुकदम तो ये होना चाहिए। फिक्र लायक हो कि 12 बज गया, 12:15 पर जोर किया नमाज हो जानी है, पहले से किया। भी फरमाता जब से सलाम कबूल किया एक वक्त भी नमाज का ऐसा नहीं आया कि मैं वुजू करके उसके लिए पहले से तैयार, फिक्रमंद होता था वक्त में। और जब जोर का वक्त शुरू होता 4 सुनते तो पढ़ लेता था कि जमात जब होगी चलो वो इंतजामी मामला। सूरज के ढलते ही उसने सर झुका दिया आसमान पर, आधा दिन गुजर गया, वो झुक गया, हमें भी साथ ही झुक गया। अल्लाह कुरान में कहता कि दूर की शम्स, जोर नहीं कहा दुलू की शम्स, ना भी ऐसा रखे तुम देख रही हो कि आफ्ताब झुक गया, जिसको सारी दुनिया सजदे कर दी उसने सर खम कर दिया, वो क्याम में था, अब रुकू की तरफ जाने लगे, तुम बैठे हुए फरमाया से सजदे बढ़ने लगे, हर जो चीजों का साया बढ़ने लगा। वो इशारा नहीं कर रहा, सिग्नल तो हो गया। इसीलिए सहाबा किराम बेहतर फरमाया 4 सुनते उसी वक्त पढ़ लेता हूं, दिमाग को अब फिर बाद में इंतजार कर। ऐसे बेचैन जब नमाज के लिए हो जाएंगे ना फिर मतलब कहाँ है वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर के, हजरत
जाफर फौत हो गया, अली उनके बड़े भाई थे। अब हजरत जुबैर ने उनसे कुछ कर्जा लिया, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कागज पढ़ते हुए गलती से समझ लिया कि हजरत जाफर ने हमारा देना इन्होंने था, ये समझ लिया जल्दी से कि हजरत जाफर की जिम्मा कर रहा। इन्होंने जाकर अब्दुल्ला से कहा कि आपके वालिद ने हमारा कर्जा। अब्दुल्ला जानते थे कि नहीं देना देना, मगर वो सैयद जवाब तारीख में लिखा कि सखियों के तरह अब्दुल्ला ने जताया नहीं कि देने देते अब्बे ने उसी वक्त दे दिया। हाँ? मगर बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ कि गलती हुई है, देने तो हमने, ये फिर गया मुझसे गलतियां मेरी फुला जमीन। अब जमीन इन्होंने भी निकम्मी देने कह रहा था कि जहां पानी नहीं मदीना में जाता था अब्दुल्ला बिन जाफर फिर भी रसूल की आवाज में से था। उसने कहा कोई बात नहीं अब्दुल्ला बिन जुबैर मुझे वही जाकर उन्होंने जो नमाज पढ़ी, इब्ने हजर फरमाते वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा अल्लाह, इब्ने जुबैर ने तो ये समझ कर मुझे दी है कि ये कभी आबाद नहीं, मगर तू कादर है, तूने मेरे दादा इस्माइल के लिए चश्मा जारी कर दिया। अब वो दुआ कर ही रहे थे कि चश्मा जारी हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर फिर आया कि आप मुझे दे दो, उन्होंने कहा नहीं, आपने जिस नीयत से दिया था वो आपकी थी, अब अल्लाह ने मेरे लिए चश्मा जारी, मैं नहीं आपसे लड़ रहा हूं। इसको इकबाल कहते हैं सजदा है जमीन लर्जीदा। और मुसलमान वो सजदा कहां गया जिससे जमीन कांपता थी? जब आदमी सजदे में सर रखता था जमीन जो जुम्मश में आ जाती है। बर मुराद मेहरो मा गर्जीदा, वो अगर चांद और सूरज को कहता था कि पढ़ जाओ तो पढ़ जाते। शिको है रब यारा खुदात, अब सजदे में रब यारा कि मैं उस खुदा का बंदा हूं जिससे आला को, वो शान शौकत कहां गई? ई कसूर है माह या ई गुनाह है माह या तकसीर, बता ये खुदा का कसूर है, ये हमारा गुनाह? हम वो नमाजें छोड़ गए, खुदा की मदद नहीं गई। इसलिए नमाज, रोजा, हज और ज़कात वाकई ये इबादत है, मगर बिलमाना खास, ये उसका एक खास मफहूम है। असल बात है कि पूरी जिंदगी में आदमी अल्लाह के कवानीन की इताअत करे, ये उसके लिए तैयार, इसके बगैर नहीं हो सकेगी। ये काम करना पड़ेगा पूरे शऊर और इदराक के साथ, फिर इंसान में वो कुव्वत और ताकत पैदा होगी कि वो हर मरले में साबित करना रहेगा, कहीं भी मुतज़ल्ज़ल नहीं होगा। अल्लाह आप लोगों को सही मानों में अपना फरीदा सरअंजाम देने की तौफीक दें। मैं फिर याद जानू करूंगा कि जो आपका काम है खुदा के लिए, ये ना तबीबों का है ना मुआलजों का। आप इस गए गुजरे दौर में उम्मत को संभाल लें, जो आपके बस में है बच्चों पर शफकत करें, उनको नमाजी और दीनदार बनाने की कोशिश करें, निसाबी किताबों से भी बढ़कर उनकी तरबियत का एहतमाम करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाँ और सिंधी साहब, मैंने तो आपकी खास पर प्रोग्राम होगा दोस्त रहे ना रहे। 15-20 मिनट सवालों जवाब के लिए, जनाब आपके ज़हन में कोई सवाल हो बिला गलत, बड़ी खुशी होगी आप जैसे जीर लोगों का कोई सवाल आपके ज़हन में हो बिला जी। कोई आगाज न्याजी साहब वगैरह का जैसे दोस्त कर दे ना, बिस्मिल्लाह हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह। सवाल यही है कि जो गैर मुस्लिम हुक्मरान है उनसे तो कोई भाई नहीं, जो मर्जी करें, तो दावा इस्लाम का करें और मुनाफा न कर दे अमल से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, उनके बारे में क्या हिकमत भी होनी चाहिए? न्याजी साहब ने जो सवाल उठाया ना, ये हमारा बहुत देरीना मर्ज है, और जिस चीज को आज हम रो रहे हैं और कहते हैं कि नजरिया जरूर अदालत ने दफन कर दिया, वो बेचारे क्या दफन करेंगे। हमारे तो दफ्तर बड़े हुए हदीसों के, तफसीरों के, फिक़ह के, ये 1300-1400 साल से नजरिया जरूर जो है ना हमारे उलमा बयान करते हैं। बड़े बड़े इमाम और आलिम जब बेचारे बेबस हो गए, हुकूमतों ने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया, तो इन्होंने ये फिर एक मसला बयान कर दिया जो हर किताब में हर आलम बयान करता है। बल्कि अब कहते हैं इस पर इजमा हो चुका कि मुसलमान हुक्मरान जब तक ऐलान ना करे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, वो लोगों की बेटियां उठा लें, उनका माल छीन ले, उनके कोड़े बरसाए, हम फासिक फाजर के खिलाफ बगावत नहीं करते। ये नजरिया जरूरत है जो सदियों से किताबों में, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े इमामों ने लिख लिया। इसलिए उम्मत में जो रही सही जुर्रत और दलेरी थी ना जालिमों के मुकाबले में, वो भी खत्म हो। वो कहते हैं वो बेशक जितना जाए गंदा,
اگر تم نے بغاوت کی یا اس کے خلاف خروج کیا نصیحت کر سکتے ہو تم دوستی ہو گئے وہ بخشا دے. اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ علماء بھی بیچارے کہتے ہیں کہ اگر ہم یار اس کے خلاف بولے دین تو ہمیں کہتا حدیثیں اس کے لیے لکھ لی گئی فقہ لکھ لی گئی. اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوا ہر فقہ والوں نے ایسا نظریہ ضرور کہ بس وہ بیٹھ کے آپ کیا کریں اللہ انت رو کفر ہوا جب تک وہ کھلا اعلان نہیں کرتا کہ میں کافر ہو گیا اس وقت ہم کچھ نہیں کرتے ہمارے ہاتھ بند کچھ نہیں کرتے. یہ روکی نہیں ہوا. ایوب کے زمانے میں تاریخی حوالہ دوں کہ اس مسئلے نے کتنا عامل ہوئی 126 اسکالر تھے مختلف ملکوں کے مسلم بھی غیر مسلم بھی. اس میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھی. تو ایک مستشرقہ عورت تھی بڑی فاضلہ اس نے مقالہ اسلام کے سیاسی نظام پر پڑھی لکھی. اس نے بہت تعریف کی کہ اسلام کا نظام حکومت بہت رعیت کے لیے بڑے اچھے رعایا کے لیے حکمرانوں کی مگر آخر میں اس نے کہا کہ اس میں خلل رہ گئی خامی رہ گئی اسلام میں کہ حکمران اگر نیک چلتا رہے تو احسان ہے اس کا اگر وہ غلط ہو جائے تو چیک نہیں. اس نے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا تو اس حکمران کے خلاف کوئی ریوارڈ کیا جائے. اب سب سر کے سر ہو گیا. شام سے بھی آئے تھے مبوس نے سر سے بھی کہا اور وہاں کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اس نے کہا کیا اسلام ریا بے بس ہے بیٹا جن دیہڑے میری بیٹی اٹھا لی اس نے میں کچھ نہیں کہتا میرا مال لے جائے رسول اللہ فرماتے ہیں تیری کمر پر کوڑے مارے کچھ نہیں کر حدیثیں پڑھی. مولوی صاحب نے دیکھا کب تو اسلام کا منہ کیا ہو باقی اس بات کا کوئی جواب. یہ تو بیڑا غرق کر دیا نظریہ کو. انہوں نے پھر اپنی باری پر کہا کہ میری اس محترمہ بہن نے جو کچھ کہا واقعی جمہور یہی کہتے ہیں مگر یہ تو اسلام کا مسئلہ نہیں. یہ جب مسلمان بس ہو گئے تھے تو مجبور ہے کہ دنوں کی یہ باتیں ہیں ورنہ دین کوئی یہ حکم نہیں دیتا کہ ایسے ظالموں کے خلاف چپ رہو. آدمی جہاد کر سکتا اس کے لیے حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا. بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ جب منصور کے خلاف اٹھے عبداللہ بن حسن کے بیٹے نفذ کیا انہوں نے فتوے دیے کہ 50 نفلی حجوں سے بہتر تو بات بن گئی بڑا اثر ہوا اور لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یار بعد میں کمزوری سے لوگ خاموش رہتا ہے دین تو روکتا ہوتا تو امام حسین نہ آرام سے بیٹھتا تھا عبداللہ بن زبیر نہ بیٹھتا مدینہ کیوں بغاوت کرتا مسئلہ کوئی نہیں مجبوری نے لوگوں سے رکھا. مگر بعد میں یہ مولوی حضرات بعد نہیں آئے تفہیمات کی ایک جلد آپ کو ملے نا وہ خط و کتاب انہوں نے لکھا مودودی تو نے غلط باتیں کہیں حضرت حسین ویسے ہی غلط تھے. اب تو یہ سارے دیوبندی اہل حدیث پر ہو گئے نا کہ حسین تو تھا ہی ضدی معاذ اللہ اس کو تو ساری دنیا رو ہر مسجد میں یہی بکواس ہوتی ہے اور میں اگر شہادت حسین بیان کرتا ہوں تو فتوے دیتے یہ تو شیعہ ہو. اللہ کے بندو حضرت حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول کو خود فرشتوں نے بشارت دی وہ نکالو سیدی تو پردہ ڈالتے کیوں بات کو چھپانے کو. تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ حسین رضی تو خود غلط تھا. باقی ابو حنیفہ نے بچپن میں یہ باتیں کہی ہیں اس وقت ان کا علم پختہ نہیں تھا بعد میں وہ بھی طائب ہو گئے وہ ساری ختم تھا. تو مودودی صاحب نے آخر میں کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی. اس عورت نے گلا دبا دیا علماء خاموش ہو گئے. میں نے 2-4 حوالے نکال کر جان چھڑائی وہ بھی اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے چھوڑو ان کو تم پھر بتاؤ اس کے سوال کا کیا جواب ہے. باقی آئی یہ کہ کارم جو مرضی کرتا رہا مسلمان خاموش جواب بھی تم نہیں کوئی دیتے لے جو آپ کو بھی صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے یہ نیازی صاحب قصور کسی ایک کا نہیں بہت پرانوں کا قصور ہے. نظریہ ضرورت جو ہے نا کہ جو شخص مسلط ہو جائے زبردستی تخت پر قبضہ کر رہے وہ ظالم ہو جیسا جیتا جب تک وہ کلمہ نہ چھوڑے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے. مگر ہے مسئلہ جھوٹا بالکل جھوٹا اس کی کوئی حقیقت نہیں. حالات پر منحصر ہے کہ اگر موقع ملے فوج میں سے بھی کچھ لوگ نیک نکل آئے ایسے کہ گردن با کر سختہ اٹھنے اور اسلام نافذ کرنے دین راستہ نہیں ہو. ہمیں بھی موقع ملے ہم ایسا کرنے اسلام نہیں روکتا. باقی حالات دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے موقع. اسلام کی طرف سے نظر میں کوئی رکاوٹ جو باتیں ہیں کہ خلیفہ کی اطاعت کی میں اس کی بھی ضمن وضاحت کرتا ہوں. یہ اللہ کے رسول نے اس خلیفہ کے لیے کہا جو آئین کے تحت منتخب امت نے تم مناؤ کوئی جبر نہیں کوئی رشوت نہیں کوئی ڈنڈا نہیں. ہم نے اپنی آزادی سے ابوبکر صدیق کو سنا بعد میں وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں وہاں صبر کا تو جلدی نہ کرو اس کی اصلاح کی کوشش کرو. جب تو حد سے گزر جائے گا تو دیکھا جائے گا جس کا انتخاب ہی نہیں ہوا وہ مسلط اور باد دور ہے اس کی تو آئینی حیثیت ہی کوئی ایک جن بھی صدر نہیں. کس معنی سے یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے کسی کی بیوی اغوا کر لی اور بعد میں ایسے پڑھنی شروع کر دے کہ خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے پر تو خاوند ہے خاوند تو شریعہ اس کی اطاعت کا تو خاوند نہیں
اسی طرح یہ ظالم متصرف حاکم خلیفہ ہی نہیں، خلیفہ ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا، ان کی زندگی میں لوگوں نے کیا کیا کہ آپ نے بھی تو ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا نا حضور کی وفات کے بعد، مشورہ کوئی نہیں لیا تھا، جب تم مرو گے تو ہم حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ بھی خلافت قائم ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑی بری مثال قائم ہو رہی۔ انہوں نے پھر مدینہ آ کر خطبہ دیا، صبح خطبہ صحیح پاری، انہوں نے کہا وہ ہنگامی حالات دیکھو، میں خود مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی معیاری نہیں، ہم سب اچانک کرنی پڑی، حالات کیا ہو گئے، منافقین نے مدینہ میں ہنگامہ برپا کر دیا، اگر مجلس میں نہ طے کر کے نہ ہوتا خون ریزی ہو گئے، لاش حضور کی پڑی رہے، بربادی ہو گئی۔ اب کوئی شخص اس طرح کی بیعت کرے گی، الفاظ میں حضرت عمر کے مشورے کے بعد جو بیعت کرے اس کی بھی گردن اڑا دو، اور جو اس کی حکومت مانے اس کی بھی گردن اڑا دو۔ امت کا حق ہے خلیفہ چننے کا، کون ہے یہ ایسا کر سکے؟ اس لیے پہلے بھائی خلیفہ بنو، پھر کچھ غلطیاں ہوگی ہم کافی حد تک صبر کریں گے۔ جب تم خلیفہ ہی نہیں ہو، آئین تباہ کر کے ڈاکو کی طرح تم نے قبضہ کیا، تم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہو کہ میرے خلاف بغاوت نہ کرو؟ تم بنے کب سے خلیفہ کی تمہاری اطاعت ہے؟ ہاں جی فرمائیں، جی فرمائیں صاحب۔ یہ عیاش کراچی میں جو قومی پڑتے ہیں وہ صبح پر باغ ہوتے صبح ہیں، بالکل لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپین کنٹری وہاں یہ تو بہت چیزیں ہیں، لیکن وہ قبائل کی بغیر برہان ہی چیز ہے۔ سندھو صاحب کی بات بھی سنیں، واقعی ایسی چیزیں ذہنوں کو پریشان کرتی، انہی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ رسول اللہ کے ساتھی بھی پریشان تھے، کفار نے بھی دلیل بنائی ہوئی کہ اسلام سچا ہوتا، ہم نے پیغمبر کو مدینہ سے نکال دیا، صحابہ کو آگ پر لٹاتے ہیں، کہاں گئی ہے خدا کی بات؟ اگر یہ سچا ہوتا اللہ نہ بات کرتا۔ اور مسلمان بھی بیچارے پریشان تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ اللہ کی نصرت کے وعدے کہاں؟ آج وہاں دیکھے اللہ نے کہا تمہارا 1000 سال جو ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے، تم سمجھتے ہو کہ بس جلدی سے یہ کیوں نہیں ہو گیا، تم سمجھتے ہو 1000 سال ہو گیا قوم کا، اللہ کے ہاں تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا۔ لمبی مہلت ملتی ہے قوموں، وہ اچھائی برائی کا مظاہرہ اسٹیج پر کرتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں ایجادات وغیرہ وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، اللہ وہ بھی موقع دیتا ہے، اچھائی اگر ان کے اندر وہ بھی دکھا رہے، اور برائیاں بھی ہوتی رہتی، مگر یہ نتیجہ سندھو صاحب آخر نکل کر رہتا ہے، وہ فحاشی اور بے حیائی ان قوموں کو لے ڈوبتی ہے۔ اللہ نے قوم سمود قوم عاد کا کعب بھی جا کر ان کی ماتیں دیکھو، مودی صاحب تو دیکھ کر آئے، وہ تفہیم القرآن منقب، آپ کی غاروں کے اندر ایسے کئی منظرہ محل ہیں کہ آدمی باہر سے دیکھتا غار ہے، اندر اتنی ترقی کر گئے۔ اللہ قرآن میں قریش کو کہتا کہ تم ان کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، مگر ان کا تمدن انہوں نے بچا سکا۔ جب بگڑ گئے نہ باغات بچا سکے، نہ ان کی نہریں بچا سکیں، نہ وہ سد مارا بچا سکا، وہی ہیڈ ان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا۔ مگر صبر، 1000 سال کبھی 3,000 سال ہوئے، سب تباہ۔ روما دیکھ لیں، یونان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، جہاں یہ اور میدان میں آئی اور یعنی ہوئی ہے بچے۔ قرضہ جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پہلے اس میں اپنی بیٹھ چکی، ساری تاریخیں جی دیکھ لو، جس معاشرہ میں یہ اختلاف ہوا بچنے میں رہی نہیں، کرپشن روک ہی نہیں سکتی، نہ کوئی روک سکتا۔ میرے استاد سے پرچین اور اردو کی بہت اچھی بات کہتے ہیں، اس وقت تو وہ ذہن میں کچھ کمی نہیں، سے بعد میں کچھ غائب ہو گیا، منظور حسین شور اللہ ان پر بھی رحمت اللہ، وہ صاحب کہتے تھے کہ یہاں سے اوپر جو جی چاہے بکتا رہے، کہ میں بڑا اپنے پر اعتماد رکھ رہا ہوں، عورتیں بھی ہو میں نہیں تھی، کہ سب بکتے ہیں، جیسے آگ پر موم رکھ لی جائے سوال پیدا ہوتا کہ وہ نہ ڈلے۔ جھوٹ بولتے ہیں کتے کے، عورت کے ہوتے ہوئے جذبات نہیں ہوئے، صرف جھوٹ بول کے لوگوں کو بڑا کر، ورنہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عورت اور بالغ مرد ان کے خیالات میں ایسا تلاطم نہ برباد ہوتے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا اِنَّ یومًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا، تم 1000 دن سال گنتے اس کو، میرا بھی ایک دن بھی نہیں ہوا، میری تکوین جو ہے اس کے لمبے پیریڈ ہو کر رہتا ہے۔ پورا کرنا ہم قوموں کو اللہ پر بات، ان کے نثار زمین پر ہے، دنیا دیکھے کہاں گئے، قلعے کھڑے ہیں، محل کھڑے نہیں، نام نثار رہا جی۔ اور اللہ کی کسی کو معاملوں اور فرقہ واری اختیار نہ کرو۔ جب ہم اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرقہ واری اختیار نہ کرو، تو ہمارے کچھ چینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں، اور پھر اس بارے چینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا باہمی اصلاح امت کے لیے رحمت۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرو، کیونکہ قرآن کے خلاف احادیث مبارکہ نہیں ہے،
اگر کوئی حدیث قرآن مجید کا اختلاف کرتی ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے میری ساری گفتگو بھی سنی نا، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں، میری ساری کیس بھی کتابیں بھی، اور یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر میں ہر گروہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اصل آپ کتابیں دیکھیں، یہ مناظرے کی باتیں چھوڑیں، جو آپ کے اصل سوال ہیں وہ سارے عربی میں پڑھے ہیں، شیعوں کے بریلویوں کے، خدا کے لیے ان کو پڑھیں، امت کو ایک ہونے دیں۔ باقی جو ہے نا آیت، اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے میرے بھائی کو، آپ لوگوں کو بھی، کہ اختلاف فطری کی، یہ جو کہتے ہیں اختلاف نہ ہو یہ ممکن نہیں نہ ہو سکا۔ آپ ہر فن میں دیکھتے ہیں، ہر شعبے میں دیکھتے ہیں، وہ طب کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، ریاضی کا ہو، تھیوری میں اختلاف روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنی سطح مختلف رکھی ہے، سوچ میں فرق ہے، اس کو روکنا ظلم کرنے والے گل ہائے رنگ رنگ سے ہے دین سے چمن، اے ذوق اس جہاں کو ایسے اختلاف۔ لوگوں نے جب اس کو مخالفت کا سبب بنا لیا نا، جھگڑے اور لڑائیاں اور ایک دوسرے سے نماز نہیں پڑھتے، یہ بری بات، یہ نہیں ہونا چاہیے، نزاع کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اختلاف علمی، ایک شخص کہتا ہے شاید کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا، عربی زبان کے بعد بنتا وہ مانا، وہ اپنے دلائل سے، دوسرا کہہ نہیں میں اس بات کا یہ مانا سمجھتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک شاعر گزرے غنی کنجا، انہوں نے مثنوی لکھی فارسی زبان میں، ان کے دور میں پھیل گئی، لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگے۔ وہ رات ایک جگہ ٹھہرے کسی گاؤں میں، تو وہاں صبح کے وقت مدرس جو تھا وہ مثنوی ان کی پڑھانے لگے، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ غنی ہے لکھنے والا۔ ایک شعر کے اس استاد نے 16 معنی بیان اور وہ بنتے تھے، نکال کو اس نے کہا یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ بعد میں غنی کنجائی اس سے ملے، انہوں نے کہا بھائی آپ تیرے علم پر تو میں نا آفرین کہتا کہ جو میرے دماغ میں نہیں تھا آپ نے وہ معنی بھی نکالے اور بنتے، مگر ان 16 میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ معنی تھا۔ اس لیے 17 معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے لڑائی کی بات نہیں، دل کھلے ہو۔ اب قرآن میں دیکھیں، میرا بھائی بھی سنیں، قرآن میں آتا جہاں حضور غسل کے مسائل آپ پڑھے لا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو، لفظ لمس ہے ٹچ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال سے انہوں نے ظاہر کا معنی لے لیا لٹرلی کہ لفظ تو یہ چھوا، اس لیے آدمی نے اگر وضو کیا ہو اور بالغ عورت کو چھو لے، بے شک اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی، کوئی برا خیال نہیں، بس چھو گیا ننگے بدن کو، وہ کہتے ہیں لا مستم النساء، عورتوں کو چھو گیا، اللہ کہتا ہے وضو کرو۔ اب ان کی بات کو بھی جٹا نہیں سکتے، لفظ میں یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کنایا، جو پردے کی بات ہے نا وہ کھلی نہیں بیان کی جا سکتی، شرم کی باتوں کو پردے میں بیان کی، یہ چھونا ویسے چھونا نہیں ہے، یہ جماع کی بات۔ اب دونوں رائے ہو گئی بالکل علم کی بنیاد، کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ چھونا ایسے جیسے قرآن عورتوں کے قریب نہ جاؤ، تو قریب کا یہ معنی تو نہیں، بالغ آدمی سمجھا کہ ویسے نہ پاس بیٹھو، نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرت کی بات، تو ایک لفظی لے رہا کہ چھو گئے، دوسرا اس کا معنی لے رہا ہوں معاشرت کے۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اختلاف پر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں دراصل یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عقل چھین لی جائے اور ان سے دیانت چھین لی۔ جب تک یہ دو باتیں اختلاف نہیں ملے گی، اگر سوچنے کی گنجائش دو گے کہ ہر شخص سوچے آزادانہ، اور یہ بھی حق دو گے کہ ایمانداری سے جو تم نے سمجھا آزادانہ بیان کرو، اختلاف سامنے آئے گا۔ یا عقل چھینو گے کہ میں نے جو کہہ دیا بس کوئی نہ بولو، یا سمجھا بے شک تم نے کچھ ہے مجبور ہو کر وہی کہو جو میں کہا، بیان ختم کرو۔ اگر یہ نہیں اختلاف رہے گا، مخالفت نہیں، نزاع اور مخالفت، لڑائی جھگڑے کوئی، اور آیت کی بات بھی سنیں، اللہ نے جو آگے بات کی وہ بھی عام علماء سمجھتے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو گروہ من بعد ما جاءتہم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح باتیں آئیں۔ دین ہے دو قسم کا، یہ سن لیں آسانی کے لیے، ایک بینات ہے، اس میں اختلاف کا حق ہے، قرآن نے بینات کا روکا، یہ علمی بات آپ کو سمجھا۔ ایک حصہ بینات کا نہیں، وہ اخبار حال پر مبنی ہے، سنتے ہیں نفل ہے، کسی کو آپ نے بتا دیا کسی کو نہیں، وہ چیزیں سے ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا۔ بینات ہیں دین کا وہ واضح اور متواتر ہے دین، جس کا اختلاف کر کے کوئی شخص مومن نہیں جاتے۔ شراب حرام ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ایسی باتیں، زنا حرام ہے، یہ عورتیں حرام ہے، یہ بینات ہیں، کلیئر، ان میں اختلاف کرے مسلمان ہی ضروریات دین کا منکر کافر۔ مگر جو باتیں ایسی ہیں کتنی واضح نہیں کی گئی آسانی کے لیے کہ لوگ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جیسے میں نے نماز کی مثال دی، آج
یہ ہیں سارے جو ہیں کرنے جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. ہر عالم لکھتا ہے کہ ہاتھ باندھنا فرض نہیں واجب نہیں, پھر مستحب سنت. اگر نہ بھی باندھے نماز صحیح. امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ نہیں باندھتا آرام سے کھڑا رہتا نماز کو کیا. جو نہیں باندھتے وہ بھی مانتے کہ باندھ لی جائے تو نماز کا کوئی. ایسے حصے جو ہے نا غیر بینات, ان کو اتنا نہیں سختی سے بیان کیا گیا کہ لوگ جکڑے جائیں. کچھ آزادی دی گئی ہے کہ جیسے جی چاہے تو آدمی کر لے. ایک حدیث پاک آپ لوگوں کی سمجھ میں کرنا مسائل سے ہی واقعی ہو جاتی. ایک شخص نے عمر مومن سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام کا غسل جنابت کا کیا طریقہ, اگر پہلے وقت کی حاجت ہو جاتی تو کیا غسل کر کے سوتے یا صبح کر. اماں نے فرمایا